السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جوگی آیا اور کہا، رشید احمد، تیرا دل تو بڑا کالا ہے۔ آپ نے پوچھا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا، تیرے دل پر توجہ کر کے پوچھا۔ تجھے یہ تصرف کیسے حاصل ہوا؟ حضرت نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اپنی خواہشات کے خلاف چل کر آپ نے جوگی کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ جوگی نے کہا، نہیں، یہ میں نہیں کرنے والا۔ حضرت نے پوچھا، کیوں؟ کہا، من نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا، تو نے ساری زندگی من کے خلاف کیا ہے، تو یہ بھی تو من کے خلاف کر لے۔ جوگی نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اب میرے دل کی طرف توجہ کر۔ جوگی بولا، رشید احمد، اب تو تیرا دل بڑا چمکا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے پہلے بھی اپنا دل دیکھا تھا اور اب بھی تو اپنا ہی دل دیکھ رہا ہے۔ پہلے گمراہی کا اندھیرا تھا اور اب اسلام کی روشنی سے تیرا دل چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی اپنے بچپن میں بخار میں مبتلا ہو گئے۔ بخار لمبا ہو گیا، یہاں تک کہ 1 سال تک بخار نے پیچھا نہ چھوڑا۔ بیماری کے دنوں میں علاج کرنے والے حکیم صاحب نے صرف مونگ کی دال کھانے کی اجازت دی، باقی تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اس قدر طویل مدت تک مونگ کی دال سے روٹی کھائی یا مونگ کی دال کی کھچڑی کھائی، نہ کبھی اکتائے، نہ گھبرائے، نہ شکایت کی، نہ رونی صورت بنائی، نہ دوسری چیزوں کی خواہش کی، نہ صرف ایک چیز کے مسلسل کھانے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ نہایت مستقل مزاجی اور صبر و سکون سے دال کھاتے رہے۔ آپ ابھی 7 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ شروع ہی سے نماز کے پابند تھے اور نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو فوراً مسجد میں آتے اور باجماعت نماز ادا کرتے۔ مطلب یہ کہ کھیل کود کے زمانے میں بھی آپ کو نماز کا اتنا شوق تھا۔ ایک روز آپ ٹہلتے ٹہلتے جنگل کی طرف جا نکلے۔ شام کا سہانا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دل کو فرحت بخش رہے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ انہیں فوراً مغرب کی نماز کا خیال آیا۔ اسی وقت گھر کی طرف تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اگرچہ عمر صرف 6 اور 7 سال کے درمیان تھی، پھولوں کی ٹہنیاں آپ کے ہاتھ میں تھی اور جلد جلد مسجد کی طرف قدم اٹھا رہے تھے۔ پہلے گھر پہنچے، اماں سے بولے، اماں، یہ ٹہنیاں پکڑیں، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ جھپٹے ہوئے اس مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کافی تیزی دکھائی تھی، لیکن جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ وضو کے لیے پانی لینے کنویں پر آئے تو لوٹے خالی تھے۔ وضو میں دیر ہوتی نظر آئی تو گھبرا گئے۔ ڈول کنویں میں ڈالا، دھیان نماز کی طرف تھا اور ہاتھ ڈول کی رسی پر۔ پریشانی کے اس عالم میں رسی پاؤں میں الجھ گئی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کنویں میں گر گئے۔ کنویں کی منڈیر سے کنویں کے اندر گرنے کا خیال سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حالت میں مہربانی دیکھیے کہ آپ کو ذرا چوٹ نہ آئی۔ پہلے پانی میں نیچے گئے، پھر پانی نے انہیں اوپر اچھالا اور آپ کو کنویں کی تہہ میں ابری ہوئی سطح پر لا ڈالا۔ اب چونکہ ڈول کی رسی آپ کے ساتھ ہی کنویں میں آ گری تھی، اس لیے قدرت نے ڈول کو الٹا دیا تھا۔ آپ اس ڈول پر بیٹھ گئے۔ اب ڈول پانی سے تیر رہا تھا اور آپ اس پر بیٹھے تھے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کے جسم پر خراش تک نہ آئی۔ آپ کے گرنے سے دھماکہ ہوا، اس وقت تک نماز کی ایک رکعت نکل چکی تھی۔ آخر نمازی سلام پھیر کر کنویں کی طرف آئے۔ حضرت کی دادی کے بھائی نے کنویں میں گرنے والے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ تو رشید احمد لگتا ہے۔ اب وہ کنویں کے گرد مجمع ہو گیا، سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، ہکا بکا کھڑے تھے کہ کنویں سے حضرت نے آواز دی کہ گھبرائیے نہیں، الحمدللہ میں بہت آرام سے بیٹھا ہوں۔ آخر رسی میں باندھ کر پیڑا لٹکایا گیا اور اس کے ذریعے آپ کو باہر نکالا گیا۔ آپ بالکل صحیح سلامت تھے، بس چھوٹی انگلی پر معمولی سی رگڑ لگی تھی۔ دوستو، یہ تھا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بچپن۔ اس واقعے سے ان کی نماز کا شوق اور مصیبت میں نہ گھبرانا بلکہ ثابت قدم رہنا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تشریف لایا اور اس درجہ عقیدت کا اظہار کیا کہ کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حضرت کا معتقد ہے یا نہیں۔ جس وقت حضرت کے سامنے آیا اور درخواست بیعت کی تو حضرت نے جھڑک دیا اور فرمایا، جاؤ، میرے یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، میں ہرگز تمہیں مرید نہیں کروں گا۔ یہ صاحب روئے اور حضرت کے متعلقین سے سفارش کرائی۔ مگر دوستو، جس نے بھی سفارش کی اس کو بھی یہی جواب ملا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ نہیں مرید کروں گا، اس کو کہہ دو کہ یہاں نہ ٹھہرے، اگر نہ جائے تو نکال دو اور اسباب باہر پھینک دو۔ حضرت کی اس بے رخی پر لوگوں کو بھی افسوس ہوا، مگر سوائے تعمیل حکم کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کا اسباب خانقاہ سے باہر کر دیا۔ اس پر بھی وہ حسن عقیدت کا اظہار نہ چھوڑتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو میں تو ضرور بیعت ہوں گا۔ حکیم محمد یوسف صاحب کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا۔ اس کو اپنی بیٹھک میں ٹھہرا کر وعدہ کیا کہ میں حضرت سے پھر سفارش کروں گا کہ تمہیں مرید فرما لیں۔ دوسرے دن حکیم صاحب حضرت کی خدمت میں گئے۔ کہنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ آنے والا کہاں ہے؟ تم نے اسے کیوں ٹھہرا رکھا ہے؟ کرائے کا انتظام کر دو اور کہہ دو کہ چلتا بند۔ اب ان الفاظ کے بعد حکیم صاحب خاموش ہو کر چلے آئے۔ بیٹھک میں قدم رکھا تو دیکھا کہ مسافر کتاب کھولے کچھ لکھ رہا ہے۔ حکیم صاحب کے آتے ہی جلدی سے کتاب بند کر کے جزو دان میں لپیٹ کر حمائل بنا کر گلے میں ڈال دی۔ اب حکیم صاحب مشتبہ ہو گئے۔ خیال پیدا ہوا کہ حمائل کو دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ حکیم صاحب نے ایک رات مسافر کو باتوں میں لگائے رکھا۔ کافی رات تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ نیند کے غلبے سے عاجز آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سونا چاہتا ہے تو یہ کہہ کر چلے آئے کہ اچھا تو سو جا۔ مسافر لیٹا اور لیٹتے ہی گہری غفلت کی نیند سو گیا۔ اس وقت حکیم صاحب نے اس کی گردن سے حمائل نکالی، لمح کے سامنے لا کر کھولی تو کہیں انگریزی، کہیں فارسی اور کہیں اردو اور کہیں عربی لکھی ہوئی تھی۔ اجلت کے ساتھ ورق گردانی کی تو ایک صفحے پر کسی انگریز حاکم کے نام چٹھی کی نقل پر نظر پڑی، جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے گورنمنٹ کی خیر خواہی میں جان تو جان، اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کی، مگر افسوس میری قدر جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہ ہوئی۔ اس عبارت کو دیکھ کر حکیم صاحب کانپ اٹھے اور کتاب بند کر کے اسی طرح مسافر کے گلے میں حمائل ڈال کر چلے گئے۔ صبح کرایہ کا ٹٹو لیا اور اس کو رخصت کر دیا۔ حکیم صاحب حضرت کی خدمت میں آئے تو حضرت مسکرائے اور ایسے سے فرمایا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو روانہ کر دو، تم ہی نہ مانے۔ دوستو، یہ ہوتا ہے کشف۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں کو دکھا دیتا ہے۔ طلبہ کے جوتے اٹھائے۔ دوستو، ایک دفعہ درس حدیث میں بارش شروع ہو گئی۔ طلبہ نے جلدی جلدی کتابیں اور تپائیاں، کتابیں رکھنے والے چھوٹے چھوٹے میز کو تپائیاں کہتے ہیں، اٹھائے اور چل دیے۔ اس کے بعد طلبہ نے دیکھا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی اپنے کندھے کی چادر میں طلبہ کی جوتیاں ڈالی ہوئی ہیں اور اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ طلبہ بہت نادم اور حیرت زدہ ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں کون سی بری بات ہے؟ تمہاری خدمت کرنا تو میری نجات کا باعث ہے۔ طلبہ دین کے لیے تو حدیث شریف کے الفاظ میں مچھلیاں سمندر میں، چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں اور فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور تم تو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ حدیث پڑھنے آئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ طلبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ دوستو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی طلبہ کی مدارت اور عزت و تکریم میں ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی غم یا فکر لاحق ہوتی تو صبر و تسلی کے کلمات سے تسکین بخشتے۔ جس طرح ان کے دل میں طلبہ دین کی عزت تھی، چاہتے تھے کہ دوسرے بھی ان کی اسی طرح عزت کریں۔ آپ کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کو بنظر حقارت دیکھے۔ ایک طالب علم کا کھانا کسی جگہ لگایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھا کہ کھانا کھلا ہوا بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے لا رہا ہے۔ پوچھا، کہاں کھانا مقرر ہے؟ اس نے آپ کے کسی رشتہ دار کا نام لیا۔ فرمایا کہ اچھا، اب وہاں سے کھانا نہ لانا، ہمارے گھر سے آیا کرے گا۔ ادھر اپنے رشتہ دار سے ناراضگی کے کلمات کہلا بھیجے کہ اس وجہ سے ان کو اس طرح کھانا دیتے ہو کہ یہ پردیسی ہیں، ان کو دروازے کا فقیر سمجھا گیا ہے، سو کیا مذاقہ ہے؟ ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ تم اپنی روٹی اپنے پاس رکھو، خدا ان کا اور جگہ انتظام کر دے گا۔ وہ عفت مآب عورت جن کے گھر سے کھانا آتا تھا حاضر ہو کر معذرت خواہ ہوئیں اور خطا معاف کرائی اور کہا، آئندہ دسترخوان میں کھانا ڈھک کر تعظیم کے ساتھ پیش کیا کروں گی۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت کا شوق۔ دوستو، ایک کلکٹر کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت کا شوق ہوا کہ دیکھیں وہ کیسے آدمی ہیں جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی ہے۔ اس لیے زیارت کے ارادے سے گنگوہا کی طرف چلا۔ جب حضرت کو اس کا علم ہوا کہ وہ آ رہا ہے تو حجرہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ آیا اور کچھ دیر بیٹھا۔ حضرت نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھلوائے۔ بالآخر واپس چلا گیا۔ تب آپ بہر تشریف لائے۔ پھر کسی موقع پر گنگوہا آیا تو حضرت کے بعض خدام نے عرض کیا کہ کلکٹر سے ملاقات کر لیں۔ پوچھا کیوں؟ عرض کیا گیا کہ اس میں دارالعلوم کا تحفظ ہے، اس لیے کہ دارالعلوم کی شکایتیں پہنچتی ہیں کہ وہاں سرکار سے بغاوت سکھائی جاتی ہے۔ اس پر آپ پالکی میں سوار ہو کر اس کے بنگلے کے سامنے تشریف لے گئے۔ علماء پالکی کو اٹھانے والے تھے۔ جب پالکی وہاں رکھی گئی تو وہ خود بنگلے سے باہر آیا۔ حضرت پالکی سے نکلے۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ ہم کو کچھ نصیحت کرو۔ حضرت نے فرمایا، مخلوق پر رحم کرو، انصاف کرو۔ بس 2 لفظ فرمائے اور چہرہ اٹھا کر کلکٹر کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پالکی میں سوار ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ کلکٹر نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا؟ ہمارا دل اندر سے کانپتا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے شاملی کے میدان میں جہاد کر کے انگریز کو شکست دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
شیخ کامل۔ دوستو، ایک شخص ذاکر شاغل حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان کا کھانا قصبہ میں ایک شخص کے یہاں مقرر تھا۔ وہی مسجد میں نماز پڑھانے جایا کرتے تھے۔ شیطان تو ہر مسلمان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اتفاق سے ان کو کسی عورت سے تعلق ہو گیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا۔ شیطانی حرکت کسی پر زہر کرنے کے قابل نہ تھی، اس لیے کسی کو خبر نہ ہوئی کہ چلتے چلاتے کام میں شیطان نے کس رخنہ اندازی کا انداز اختیار کیا۔ وعدے کی شب میں عشاء کے بعد حضرت کے پاؤں دبا کر وہ صاحب جب سمجھے کہ حضرت سو گئے ہیں، وہاں سے کھسکے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے خانقاہ سے باہر ہوئے۔ جس وقت باہر قدم نکالا تو مطلع بالکل یعنی آسمان بالکل صاف تھا۔ 2-4 قدم چلے کہ اتنے میں آسمان پر سیاہ بدلی نظر آئی۔ جوں جوں یہ آگے بڑھتے رہے تو بادل بڑھتا اور اوپر چڑھتا رہا، یہاں تک کہ جس وقت اس مکان کی دیوار کے نیچے پہنچے جہاں عورت حسب وعدہ کھڑی ہوئی تھی، تو اس سے قبل کے بات کریں دفعتاً بادل اس زور سے گرجا کہ دونوں گھبرا گئے۔ عورت ادھر بھاگی کہ گھر والے جاگیں گے اور مجھے نہ پائیں گے تو کیا گل کھلیں گے۔ ادھر یہ سراسیمہ دوڑے کہ حضرت کی چارپائی باہر بچھی ہوئی ہے، میں ہی قریب سوتا ہوں، حضرت آواز دیں گے اور میں نہ ہوں گا تو کیا نتیجہ ہوگا۔ غرض بے نیل و مرام دوڑے، ہامتے کامتے خانقاہ پہنچے۔ جس وقت اندر قدم رکھا مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ ایسا حضرت کی طرف جھانک کر دیکھا تو حضرت امام ربانی چارپائی کی دونوں پٹھیوں پر ہتھیلیاں ٹیکے گردن جھکائے اس طرح بیٹھے ہیں جیسے توجہ دینے کی حالت میں شیخ مستغرق ہو کر بیٹھتا ہے۔ یہ چپکے دبے پاؤں چل کر اپنی چارپائی تک پہنچے جو حضرت کی چارپائی سے کچھ ہی فاصلے پر گولر کے نیچے بچھی ہوئی تھی۔ جس وقت وہاں پہنچ گئے حضرت نے گردن اوپر اٹھائی اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو اشارتاً حضرت نے نصیحت فرمائی اور امتحان کے موقع پر نفس کے قابو میں رکھنے کے فضائل بھی بیان کیے۔ یہ چند کلمات سن کر ندامت کا قلب پر اتنا غلبہ ہوا کہ جس حد تک معصیت ہوئی تھی اس کو یاد کر کے رویا کرتے اور گڑ گڑا کر توبہ کیا کرتے تھے۔ چند ماہ میں حق تعالیٰ نے نسبت معتبرہ سے نوازا اور مجاز طریقت ہو کر اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، جو ایک بہت بڑے متقی اور بہت ہی با اخلاق اور شریعت مطہرہ کے پابند اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ دوستو، ان شخصیات کے واقعات پڑھ کر دل کو سکون بھی ملتا ہے اور آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ کر گئے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس لیے اگر اللہ والوں کے کوئی بھی واقعہ سنیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ